یہ ہمارے ساتھی دارالعلوم میں ہم ساتھ پڑھتے رہے. یہ چیزیں بھی ہیں ہمارے پاس، اگر کسی کو چاہیے کراچی میں نہیں ملتا. ان کے ساتھ رعایت بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ جی جی بالکل رعایت کے ساتھ لگاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مدینہ منورہ میں موجود ہیں. مدینہ منورہ کے مختلف مقامات کا وزٹ کیا، تاریخی جگہ بھی دیکھی، تفریحی جگہ بھی دیکھی. تو آج ہم نے سنا یہاں کی دکانیں کیسی ہوتی ہیں، مارکیٹ کیسی ہوتی ہیں. تو آئیے ایک دکان سے خریداری بھی کرنی تھی، ہم نے کہا دکان دکھائیں آپ کو. آئیں. یہ ایک دکان ہے جی، کپڑوں کی دکان ہے اور مسلے ہے، نماز ہے. اس میں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ کیسے خیریت سے؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. کیا نام ہے آپ کا؟ جی ابو اسامہ کے نام سے یہاں مجھے جانتے ہیں، نام محب اللہ ہے. یہ کھجور دیکھیں جی، دکان میں داخل ہوتے ہی بھائی اسامہ صاحب نے اجوا کھجور پیش، ابو اسامہ نے اجوا کھجور یہ سکری پیش کر دی. عربوں کے ہاں یہ ہوتا ہے جی. یہ دیکھیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں. ادھر چائے ہے. ماشاء اللہ انہوں نے چائے کا بھی بندوبست کر دیا جی. آنے سے پہلے ہی چائے کا بندوبست کیا ہوا ہے. تو حاجی تھوڑا سا بتائیں نا یہاں کیا کچھ ہوتا ہے؟ یہاں الحمدللہ آجیوں کی خدمت ہوتی ہے، جو آتے ہیں ان کو ایسا کرنا کون ہے پہنانے کے لیے تیار ہے. اور جو نماز ہے اچھا مختلف قسم کی ضروریات ہے. حاجی جو تحائف لے کے جاتے ہیں، تحفے لے کے جاتے ہیں، اس کی چیز اس میں یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں مدینہ منورہ میں؟ الحمدللہ 20 سال تو ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 21 یا 22 اور تھوڑا سا ہم بھائی ہیں. اچھا یہ بھائی ہیں آپ کے؟ ماشاء اللہ. بھائی کو دکھائیں ذرا جی. ماشاء اللہ. اور کاؤنٹر سنبھالا ہوا ہے، اس کا رش لگا ہوا ہے. حاجیوں کا عمرے کا سیزن چل رہا ہے فل. آئیے آئیے آئیے. اور دکھائیں ذرا سا کپڑے. یہ حاجیوں کے یہ تسبیحیں ہیں. اچھا یہ ساری چائنا کی ہوتی ہے، کراچی کی ہوتی ہے؟ یہاں کی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں؟ چائنا کا تو سب سے زیادہ ہے. کچھ شال وغیرہ ہے انڈیا کے ہیں، جے نماز وغیرہ دہلی کے ہیں، اور کچھ چیزیں پاکستان کے بھی ہوتے ہیں، اور یہی کے ہوتے ہیں. یہ جیسے یہ چیزیں ہیں، یہ شیخ لوگ جو پہنتے ہیں جی جی. یہ سوریا کے ہیں، شام. اچھا یہ یہ جو ائمہ حضرات پہنتے ہوتے ہیں یہ وہ ہیں. اچھا یہ کپڑے ہیں ان کے. ایک ٹوپیاں بہت زیادہ بنگلہ دیش کے ہیں، اور یہ رومال سعودی ہیں. ہاں رومال بھی زیادہ تر چائنا کے ہیں. اچھا سعودی عرب کے بھی ہیں. یہ کمبل کوریا کے بھی ہے، چائنا کے بھی ہیں. السلام یہ ہمارے علیکم. شیخ استاد جمیل ہیں. کیف حال؟ الحمدللہ بخیر. ماشاء اللہ ماشاء هذا شيخنا اللہ. اس میں انور غازی. انور غازی. انت منور ما شاء الله. اللہ تعالی خیر. انا من پاکستان کراچی. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. آپ نے بتایا پہلے کہ آپ کو ماشاء اللہ 85 سال ہو گئے آپ کے خاندان کو یہاں. تو کیسا گزر رہا ہے مدینہ منورہ میں، نبی کے شہر میں؟ یہاں سے تو جانے کا دل ہی نہیں کرتا ہوگا. یہ تو یقینی بات ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے. ہمارے تو کیا اوقات آتے ہیں انسان کے. بس ہمارے پر دادی آئی تھی تو انہوں نے اصرار کیا، میں نے جانا ہی نہیں. لیکن ہمارے نانا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے، دادا بھی نانا بھی دونوں طرف سے دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا میں آپ کو اس سال لے جاتا ہوں، اگلے سال وعدہ کرتا ہوں آؤں گا، اور پھر ہم پکے ہی رہیں گے. اللہ اکبر. ایسا ہی ہوا. اس سال گئے، اگلے سال جب آئے تو یہی پکے رہ گئے. وعدہ پورا کیا انہوں نے. بس ان کے جو ہے دعائیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، ان کا خلوص جو تھا وہ ہے. سنا آپ نے حرم مدنی میں تقریباً 25 سال قرآن پاک پڑھایا ہے. الحمدللہ. ویسے ٹوٹل قرآن شریف جو ہے نا 25 سال تقریباً پڑھا ہے. قرآن شریف میں تقریباً 5 سال، کچھ مسجدوں میں پڑھا، کچھ وہ جو تفتیش وغیرہ کرتے ہیں، کچھ مختبر ممتحن مفتش جو کچھ بھی کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے.
25 साल वहाँ मजबूरी तौर पर कुरान पढ़ाया आपने, जी। यहाँ से जाने को तो दिल ही नहीं करता होगा आपका? अगर करते तो चले जाते यहाँ अरे से। अल्लाह अकबर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि नबी को शहर को नहीं छोड़ना, हम किसी और शहर में भी नहीं जाएंगे। अब मैं अपने बच्चों की बात बताता हूँ। हम्म, हम छुट्टियों में बाहर जाते थे, अब तो हमारा वक्त जो है गुजर गया। बच्चे जवान जब थे उनको बाहर ले जाते थे, मक्के चले जाते थे, ताइफ वगैरह तक बाहर। मुश्किल से 2 या 3 दिन गुजरते थे, और बाबा हमने अपनी कोशिश की। और वापस आए थे। मोहब्बत और अकीदत की बात है, जिसको जितनी मोहब्बत और अकीदत होती है फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको वही रख लेते हैं। कितने लोग हैं पैसे वाले हैं लेकिन नबी उनको नहीं बुलाते, अल्लाह उनको नहीं बुलाते तो वो यहाँ नहीं आते, और कितने तड़प होती है वो आ जाते हैं। ये बच्चा पार्टी छोटे छोटे, इनको कोई हिदायत करे, नसीहत करे, इनको कोई इनको क्या नसीहत है? नसीहत तो हम खुद मतलूब हैं, अपने लिए नसीहत करते हैं। ये मेरे बच्चे हैं तो इनको कोई एक नसीहत कर दे कि इसका एहतमाम करें रोज़ा रसूल पर या यहाँ पर या मदीने में। यकीन आपको ताल्लुक़ माशाल्लाह अहले दीन से है, उलमा से है। जी यकीन बात है आप लोग जो है नमाज की पाबंदी तो करते ही होंगे। जी जी। बाकी जो है इंसान गुनाह छोड़ दे तो वो अहले इल्म कहते हैं कि वो यस्बह मिन अज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन व अज़्ज़ाकिरात, वो कसरत आप भी जरा बता दें। गुनाहों को छोड़ना असल चीज है। गुनाह छोड़ने से इंसान जो है ज़ाकिरीन में ज़ाकिरीन में शामिल हो, जिक्र करने वालों में शुमार हो क्यों? जाता है। क्योंकि जब गुनाह छोड़ता है किस लिए छोड़ता है? अल्लाह ताला याद अल्लाह है के ना? लिए। हाँ अल्लाह ताला याद है तो ही तो हाँ छोड़ता हाँ है। हाँ। ये देखो हमारे उसामा भाई, वालेकुम। ये कम से कम कौन है? ये हमारे जो दोस्त है, क्या बेचता है ये मौलाना अनवर गाजी साहब के साहिबजादा। ये चीजें भी है हमारे पास, अगर किसी को चाहिए। कराची में नहीं मिलता। हाँ, 10 पीस। कराची में बहुत प्यार करते हैं इस चीज को। दार उसामा है और इसने माशाल्लाह काउंटर संभाला हुआ है, कैश इसके पास है, रियाल इसके पास। इनसे हम पूछते हैं कि ये गाहक सारे जो आते हैं ये चीज़ें ख़रीदारी करते हैं, ये मेहमानान रसूल में से इनके साथ रियायत भी करते हैं या नहीं? जी जी बिल्कुल रियायत के साथ लगाते हैं। अच्छा, ज़्यादा पैसे तो नहीं लेते? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, पक्की बात है। बिल्कुल जी। टोपी नहीं पहनाते। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात की उसने कि हम टोपियाँ नहीं पहनाते बल्कि टोपियाँ बेचते हैं और मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छा मामला करते हैं। मैंने खुद भी देखा यहाँ दुकानदारों को, और बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं। 2 रियाल की चीज़, 1 रियाल की चीज़, और मुनासिब नफ़ा रखते हैं। हिबुल्ला, अगर कोई आपकी दुकान पर आना चाहे और ख़रीदारी करना चाहे, बहुत मयारी चीज़ें आपने रखी हुई है, तो इस दुकान की लोकेशन क्या है, इसका एड्रेस क्या है, वो किस तरह आपको तलाश करेगा, इस दुकान को तलाश करेगा? ये जी बहुत आसान है। मस्जिद नबवी शरीफ की जो 21 नंबर गेट है बाबे मलिक फहद, उससे सीधा आएगा जबल ओहद की तरफ। आते हुए तकरीबन हरम शरीफ से यहाँ 15 मिनट तक पैदल चलेंगे तो दाएं हाथ पे हमारी दुकान है। बाएं हाथ पे ब्रेक मुबारक के नाम से एक बड़ा कंबल की दुकान है। फिर दाएं हाथ पे दाखिल होंगे तो यहाँ एक इमारतुल फिरदौस नंबर 4, उसके नीचे हमारे दुकान का नाम है मुअस्ससा जवार अत्ताबा अत्तिजारिया, ये बोर्ड लगा हुआ है। और फिर इसमें मेरा जो नंबर है मोबाइल, अगर कोई रब्ता करना चाहे
05300400425 یہ میرا موبائل نمبر ہے، اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. کارڈ کہاں ہے؟ کارڈ دکھائیے گا ذرا. یہ دکان کا کارڈ ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، اور دوسری طرف بھی دکھائیے گا ذرا. یہ بھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. یہ ہمارے ساتھی دارالعلوم میں ہم ساتھ پڑھتے رہے، تو یہ بھی 20-22 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہے. کامران، تو یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے شہر میں ملاقات کروا دی. پاکستان سے آنا یہاں آسان ہے، لیکن یہاں سے کہیں باہر جانا پڑے. اس وقت میں مدینہ چلنا پڑے. دو مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے گئے تو جی ناظرین، ہم نے ایک دکان کا ویلاگ بنایا اور بتایا آپ کو کہ مدینہ میں خریداری کیسے ہوتی ہے. نبی کے شہر کی جو مٹی ہوتی ہے، اس میں بھی بڑی شفا ہوتی ہے، اس میں بھی برکت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کپڑے چائنا سے آئے ہیں، یہ تصویر چائنا سے آئی ہے، یہ رومال کراچی سے بن کے آیا ہے. تو دیکھو، وہاں سے جب یہاں پر آ گیا ہے، اس کو مدینہ کے شہر کی ہوا تو لگ گئی ہے نا، نبی کے شہر سے نسبت تو ہو گئی ہے نا. جب آپ آتے ہیں یہاں پر تو اپنے دوست احباب کے لیے گفٹ لے کے جایا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے تہادو تحابو، تحفوں کے تبادلے سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر تحفہ اگر نبی کے شہر کا ہو تو کیا بات ہے. ہمارے ایک استاد تھے، کسی نے وہ حج سے آئے تو ان کو تسبیح دی، تو انہوں نے تسبیح کو اس طرح جو تسبیح ہوتی ہے ان کو دیکھا اور چوما اور آنکھوں پہ رکھا. کسی ایک معتقد نے کہا حضرت یہ کہ تسبیح تو کراچی کی بنی ہوئی ہے. اس نے کہا بے شک کراچی کی بنی ہوئی ہو، لیکن مدینہ سے ہو کر آئی ہے. میرے شہر کی، میرے نبی کے شہر کی ہوا تو لگی ہے نا. تو آج ہم نے دکھایا یہاں پر کہ لوگ آتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں. اور ماشاءاللہ بھائی کی یہ دکان تھی، انہوں نے بڑی محبت اور عقیدت سے ہمیں پورا وزٹ بھی کروایا اور ہمیں کھجوریں بھی کھلائی، چائے بھی پلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. تو آپ جب بھی آئیں تو اپنے بچوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کچھ نہ کچھ ہلکے پھلکے گفٹ لے جایا کریں. یہ گفٹ مہنگے نہیں ہوتے، 1 ریال، 2 ریال، 3 ریال، 4 ریال. جو گفٹ ہوتا ہے نا، جو تحفہ ہوتا ہے، اس کی قیمت نہیں ہوتی، اس کو تولا نہیں جاتا کتنے کا ہے. تو آج کے اس ویلاگ کا یہی پیغام ہے کہ تحفوں کا تبادلہ کیا کرو، اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے.